پیارے دوستوں، یہ دنیا عجیب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے ایسے ناقابل یقین واقعات ہیں، ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ یقین ایک ایسی طاقت ہے کہ جو انہونی کو بھی ہونی کر دیتا ہے۔ آج اسی طرح کا انہونا واقعہ آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں، جس پر شاید آپ یقین نہ کر پائیں اگر ویڈیو کو آپ نے شروع میں ہی ادھورا چھوڑ دیا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، مکہ میں عورت نے بچے کو جنم دیا تو بچے نے پیدا ہوتے ہی کعبہ کی طرف سجدہ کر کے کیا الفاظ زبان سے نکالے کہ عورت اسی وقت مر گئی اور ڈاکٹر سجدے میں گر گئے۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دے گا، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، سالوں پہلے سعودی عرب کے علاقے جازان کے ایک دیہات میں اللہ کا ایک بہت نیک عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ عبداللہ نامی یہ شخص پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس نے زندگی میں کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ کی آنکھوں نے کبھی بے حیائی نہیں دیکھی تھی۔ یہ اللہ کا نیک بندہ جو اپنے حجرے میں دن رات عبادت میں رہا کرتا تھا، اللہ کا خاص ولی مانا جاتا تھا۔ صرف اسی گاؤں میں نہیں، دور دراز کے گاؤں والے بھی بعض اوقات عبداللہ کے پاس دعا کروانے آیا کرتے تھے۔ عبداللہ کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے اور اسے وہاں کے بزرگ نے پالا تھا۔ وہ بزرگ عالم دین تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی عبداللہ کے دل میں عشق الہی اور خوف الہی پیدا فرما دیا تھا۔ ان بزرگ کے انتقال کے بعد عبداللہ اپنے حجرے میں صرف عبادت میں مصروف عمل دیکھا جاتا۔ اس کا ایک شاگرد تھا جو عبداللہ کا خیال رکھتا تھا۔ عبداللہ جب اللہ کے حضور ہوتا تو اسے نہ بھوک لگتی نہ پیاس، وہ تو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، اور وہ تب کھاتا پیتا تھا جب وہ عبادت ختم کرتا۔ عبداللہ کا بزرگی والا نورانی جوان چہرہ دیکھ کر ہی دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا تھا۔ دوستو، وہیں پر ایک دوسرے گاؤں میں ایک فاحشہ بدکار عورت رہتی تھی۔ ایک بار اس بدکار عورت کا عبداللہ کے گاؤں میں آنا ہوا اور اس نے اس نوجوان ولی اللہ کی تعریف سنی اور یہ بھی سنا یہ عبادت گزار پرہیزگار کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس حسین عورت کو اپنے حسن پر بہت زیادہ غرور تھا۔ گناہوں میں لت پت وہ اللہ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا جس کی آنکھیں اس کے حسن کے آگے نیچے رہ سکیں اور بہکتی نہ ہوں۔ اس عورت نے جب عبداللہ کی پاک بازی کے بارے میں بہت سن لیا تو اسے ایسے نوجوان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا، اور یہی شوق اسے ایک دن اس نوجوان عبداللہ کے حجرے کی طرف لے گیا۔ اسے حجرے کے دروازے پر عبداللہ کا شاگرد قاسم ملا، جس نے کہا کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں اور وہ نہیں ملیں گے۔ اس عورت نے بہت کوشش کی، بہت کہا کہ اس کا ملنا بہت ضروری ہے، مگر قاسم نے صاف منع کر دیا۔ مجبوراً اس عورت کو وہاں سے جانا پڑا، لیکن اس کے دل میں ایک ضد پکڑ لی تھی کہ کچھ بھی ہو وہ ایک بار اس مرد مومن سے لازمی ملے گی اور دیکھے گی کہ کیسے وہ اس کے حسن کے جال میں نہیں آتا۔ اور کچھ دن بعد وہ پھر وہاں پہنچ گئی اور اس بار اس نے قاسم کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کو سوچا، اور یہ وار کچھ حد تک کارگر بھی ہو گیا۔ قاسم نے اسے اندر حجرے میں عبداللہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ عورت اندر گئی اور کیا دیکھتی ہے، ایک بہت خوبصورت نوجوان دو زانوں بیٹھا آنکھیں موندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو وہ کچھ دیر اسے مبہوت بے باک آنکھوں سے دیکھتی رہی،
پھر اسے پکارا کہ اے نیک دل اللہ کے بندے، میں تیرے حضور اپنی ایک حاجت لے کر آئی ہوں۔ آنکھیں موندے ہی جب ایک عورت کی آواز اپنے حجرے میں سنی تو عبداللہ نے آنکھیں کھول دی اور نظریں جھکا کر اس کے ساتھ مخاطب ہوا کہ اے خاتون، تجھے کون سی ایسی آفت نے آ گھیرا ہے کہ تو اللہ کو پکارنے کے بجائے میرے پاس آ پہنچی ہے؟ بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے بنا شرم کہا کہ میری حاجت ہے کہ آپ مجھے ایک بار آنکھیں اٹھا کر دیکھیں۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا۔ دوستو، عبداللہ تقریباً سارا معاملہ سمجھ گیا اور آنکھیں غصے سے اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولا کہ دیکھ، تو غلط جگہ پر آئی ہے، اپنے ناپاک ارادے کو لے کر فوراً یہاں سے نکل جا، اس سے پہلے کہ تجھے دوزخ کی آگ ابھی جلا کر بھسم کر دے، یہاں سے فوراً چلی جا۔ عبداللہ کی غصے سے بھری لال آنکھیں دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی، مگر اس کو پہلی بار اپنی توہین محسوس ہوئی کہ اسے آج تک کسی نے ایسے ٹھکرایا نہیں تھا، اور آنکھوں میں دیکھ کر بھی وہ پاک باز ذرا سا بھی نہیں بدلا، نہ بہکا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار اپنے لیے حقارت دیکھی تھی۔ اس توہین نے اس کے اندر غصے اور بدلے کی آگ کو بھڑکا دیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اس توہین کا اس نوجوان سے ضرور بدلہ لے گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر وہاں آئی اور اس نے نوجوان قاسم کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ وہ اب اکثر قاسم کے پاس آنے لگی اور اس حجرے کے کمرے میں وہ دونوں ملنے لگے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس فحاشہ عورت کو وہاں آتے جاتے دیکھا بھی تھا، مگر وہ عبداللہ کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتے تھے۔ انہیں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے توبہ کر لی ہو۔ اس عورت نے مکمل طور پر قاسم کو قابو کر لیا تھا اور اس کو اس گناہ کے دلدل میں مکمل دھسا چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس عورت کو حمل ٹھہر گیا اور تب اس نے قاسم کو کہا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی اور اس کا بچہ بھی پیدا کرے گی۔ قاسم اس کی باتوں میں آ گیا اور سب بھول گیا۔ ایسی عورت ہوتی ہی شیطان کا دوسرا روپ ہے دوستو، جو نیک لوگوں کو بھی بہکا دیتی ہیں۔ جب اس عورت کا 9واں مہینہ چڑھا تو اس نے گاؤں کے لوگوں کو اس پاک باز نوجوان کے حجرے پر اکٹھا کیا اور اونچی اونچی رونے لگی، اور اس نے گاؤں والوں کو رو رو کر بتایا کہ عبداللہ اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اور جب وہ پیٹ سے ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ بچے کو اپنانے سے انکار کر رہے ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہیں پر ایک شخص بولا کہ ہم بھلا تیری بات کا یقین کیسے کریں؟ تب اس نے قاسم کو آگے کیا کہ یہ وہ گواہ ہے، میں جب عبداللہ کے ساتھ ہوتی تھی یہ باہر بیٹھا سب جانتا تھا۔ قاسم نے اس فاحشہ سے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا۔ اس نے جب لوگوں کو گواہی دے دی کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے تو لوگ غصے میں آ گئے کہ جس کو ایک نیک پاک باز شخص سمجھ رہے تھے، یہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ انہوں نے حجرے کا دروازہ توڑا اور اس عابد کو ایک شخص گھسیٹتے مارتے باہر لے آیا۔ وہ پوچھتا رہا کہ آخر تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اپنے پاک بازی کا ڈرامہ رچا کر ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور خود تم عورتوں سے عبادت کے نام پر عیاشی کرتے رہے ہو۔ دوستو، اس عابد نے اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی اور اسے مار مار کر برا حال کر دیا، یہاں تک کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہیں پر مر گیا۔ وہ فحاشہ عورت بہت خوش ہوئی کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے دھتکارے جانے کا بدلہ اس عابد شخص سے لے لیا۔ لیکن دوستو، اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے، مگر ان سے زیادتی کرنے والوں کو بھی چھوڑتا نہیں، ان کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔
کچھ ہی دنوں میں بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تو اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا اور تب وہاں موجود ڈاکٹرز اور نرسوں نے دیکھا وہ معجزہ کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا اور بولا کہ میں اللہ کے حکم سے گواہی دیتا ہوں کہ میں قاسم کا بیٹا ہوں۔ اور عبداللہ پر اس بد چلن عورت نے تہمت لگا کر لوگوں کے ہاتھوں قتل کروایا ہے، اور کہہ دو ان لوگوں سے کہ نہ اس عورت کی، نہ قاسم کی اور نہ ان لوگوں کی معافی ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ وہاں موجود سبھی ڈاکٹرز اور نرسیں سجدے میں گر پڑیں اور وہ بدچلن عورت یہ سن کر چیخ مار کر دم توڑ گئی۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ بعد میں جب پورے علاقے میں یہ بات بتائی گئی تو وہ بھی سجدے میں گر کر توبہ کرنے لگے۔ دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔